بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجازے کے کاشفہ ہونے کے نظریے پر دلائل کا رد ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے اجازے کے کاشفہ ہونے پر دلائل دیے اور اس کی پہلی وجہ کے رد کا آغاز ہوا تھا گزشتہ درس کے اندر۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ سابقہ بحث کا تسلسل اور اس کی تکمیل ہے آگے، کہ وہ رد جو آغاز ہوا تھا اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ بحث مناقشے کی اس وجہ اول پر تکمیل ہو، اور ایک دعویٰ اور رد جو ہے یہاں پر بیان ہوگا، قول بالکشف کے حق میں ایک توجیہ اور پھر اس کا رد۔ اس طرح قول بالکشف کے حق میں جو توجیہ یہاں پر بیان ہوگی اور اس کا جو جواب ہوگا شیخ انصاری بیان کریں گے، اور یوں یہ مناقشہ پہلی وجہ پر کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آگا کاشفہ کے نظریے پر دلائل کا نقد جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَمِنْهُ يَظْهَرُ فساد و تقریر الدلیل۔ اسی بات سے ظاہر ہو جاتا ہے اس پہلی وجہ اور دلیل کی تقریر کا فساد، کہ کس بات سے یہ فساد ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جو بات پہلے ہم نے گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے بیان کی کہ دیکھیں عقد سبب تام ہے، اگر مالک کی طرف سے جاری ہو تو واضح مسلم ہے، لیکن اجازے سے یہ تمامیت جو ہے وہ اس کی واضح نہیں ہوئی، چونکہ اجازہ تو کاشف نہیں ہے مقارنت رضا کو۔ ہاں اجازہ جو ہے وہ رضائے مقارن کے قائم مقام ہے اس بات میں کہ جب یہ آئے گا تو سبب یہ تمام ہوگا، لیکن اس سے پہلے وہ عقد مؤثر ہو اور اثر حاصل ہو نہیں، یہ واضح نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہماری اس بات سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ فساد ہے اس پہلی وجہ اور دلیل کی تقریر کا کہ بِأَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعِ جَامِعٌ لِجَمِيعِ الشُّرُوطِ۔ اس بیان کے ساتھ یہ فساد روشن ہوتا ہے کہ عقد جو واقع ہوا جامع ہے تمام شروط کو، یعنی یہ اس دلیل کے اندر یہ کہا گیا، یہ تقریر سے متعلق ہے، بیان تقریر الدلیل بیان، کہ دلیل کی تقریر بیان کے جو اس طرح سے تھی، یعنی وہ دلیل کی تقریر یوں تھی کہ عقد واقع جو ہے وہ جامع ہے تمام شروط کو، اور وَكُلُّهَا حَاصِلَةٌ إِلَّا رِضَى الْمَالِكِ، تمام کے تمام وہ شروط حاصل ہیں مگر اگر کوئی چیز حاصل نہیں ہے تو وہ مالک کی رضایت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا حَصَلَ بِالْإِجَازَةِ عَمِلَ السَّبَبُ عَمَلَهُ، جب اجازے سے وہ حاصل ہو جائے مالک کی رضایت تو یہاں سبب بھی اپنا عمل انجام دے گا، یعنی وہ سبب یعنی وہ عقد جو کہ جامع تمام شروط تھا وہی سبب تام تھا، مالک کی رضایت نہیں تھی، جیسے آ گئی تو اب وہی عقد اپنا عمل انجام دے گا، یعنی خود عقد جو ہے وہ مؤثر ہوگا، تأثیر دکھائے گا اپنے اس عقد کے وقت سے، بس لہٰذا اجازہ جو ہے وہ فقط اور فقط کیا ہے، کاشفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری سابقہ بات سے اس تقریر کا جو فساد ہے وہ روشن ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ أَنَّ رِضَى الْمَالِكِ مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ، جب اس نے اعتراف کیا مستدل نے خود کہ رضائے مالک جملے شروط میں سے ہے، یعنی مالک کی رضایت خود شروط میں سے ایک ہے، فَكَيْفَ يَكُونُ كَاشِفًا عَنْ وُجُودِ الْمَشْرُوطِ قَبْلَهُ، پھر جب رضایت مالک خود شروط میں سے ایک ہے تو کیسے یہ کاشف بنتی ہے یعنی اس سے پہلے مشروط کے وجود سے، چونکہ اگر اجازہ شرط ہے تو پھر محال ہے کہ کاشف از وجود اثر ہو خود سے پہلے، چونکہ شرط ہے، جب شرط ہے تو یہ آئے گی تو اثر تحقق پائے گا۔ اب یہ شرط اجازہ جب شرط ہے تو اس سے پہلے کیسے وہ اثر وجود پا رہا ہے، کیسے یہ کاشف ہے اس مشروط کے وجود سے قبل خود سے پہلے، چونکہ شرط اجزاء علت تامہ میں سے ہوتی ہے، علت تامہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ معلول پر مقدم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ابھی شرط نہیں آئی اور آپ کہیں کہ اس سے پہلے وہ اثر موجود ہے، بس لہٰذا اگر آپ قائل بے کشف ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کے اس اعتراف کے منافی ہے جو آپ نے کہا کہ رضا شرط ہے، یعنی رضا مالک شرط ہے اور یہ اجازہ وہی بے الفاظ جو ہے اخرى وہی رضا مالک ہے۔ اب یہاں پر ایک توجیہ آتی ہے، ایک ممکن ہے کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ ان الشروط الشرعیہ لیست کالعقلیہ، دیکھیں شروط شرعی جو ہیں وہ شروط عقلی کی طرح نہیں ہیں، بل ہی بحسب ما،
یقتضی ہے جعل الشارع، بلکہ یہ جس چیز کو شارع کی جعل اقتضا کرتی ہے یہ اسی کے مطابق قرار پاتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ شارع مقدس نے جن چیزوں کو اسباب اور شروط کی حیثیت دی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ مسبب پہلے ہوتا ہے سبب پر۔ فقط یجعل الشارع ما یشبہ تقدیم المسبب علی السبب، کبھی کبھی شارع قرار دیتا ہے وہ چیز کہ جو شبیہ ہے تقدیم مسبب بر سبب کے، یعنی جس طرح سبب پر مسبب مقدم ہو جائے اس کے شبیہ شارع جو ہے وہ ایک چیز جعل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کا غسل الجمعۃ یوم الخمیس، خمیس کے دن غسل جمعہ کر دینا اور اس کا قرار مجزی ہونا۔ آپ دیکھیں کہ غسل جمعہ کب جو ہے وہ شرط ہے، کب واجب ہے، کہ جب جمعہ آ جائے۔ اب جبکہ یوم الخمیس غسل جمعہ کفایت کر رہا ہے۔ وَإِعْطَاءِ الْفِطْرَةِ قبل وقت، یا فطرے زکوٰۃ فطرہ دے دینا وقت سے پہلے۔ اور فضلاً عن تقدم المشروط علی الشرط، یعنی شارع جعل کر رہا ہے شبیہ اس چیز کی کہ جہاں مسبب سبب پر مقدم ہو۔ جب رسد چجائی کہ ان تقدم المشروط علی الشرط، بحث ہو کس چیز سے؟ شرط پر مشروط سے مقدم ہونے، یعنی حتیٰ شارع نے سبب پر مسبب کو مقدم کر دیا۔ شرط پر مشروط کا مقدم کرنا تو پھر بطریقے اولا جو ہے وہ مشکل نہیں رکھے گا، اشکال نہیں رکھے گا۔ شرط پر مشروط کا تقدم کی مثال کیا ہے؟ ہمارے پاس نمونے موجود ہیں، کا غسل الفجر للمستحاضۃ الصائمہ، وہ خاتون کے جو استحاضہ رکھتی ہے، مستحاضہ ہے اور روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو یہاں پر غسل کے لیے آپ دیکھیں کہ طلوع فجر شرط ہے اس غسل کے لیے، اور خود غسل جو ہے وہ مشروط ہے، جبکہ یہاں مشروط شرط سے پہلے واجب قرار دیا گیا ہے اس زن مستحاضہ کے لیے کہ جو چاہتی ہے کہ روزہ رکھے تو وہ طلوع فجر سے پہلے غسل انجام دے۔ یہ اسی طرح آگا فرماتے ہیں کہ وَكَغُسْلِ الْعَشَاءَيْنِ لِصَوْمِ الْيَوْمِ الْمَاضِي عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، فرماتے ہیں کہ عشاءین یعنی نماز مغرب اور عشاء کا غسل کرنا لِصَوْمِ الْيَوْمِ الْمَاضِي، کس کے لیے؟ اس روزے کی صحت کے لیے کہ جو روزے گزشتہ کا روزہ ہے، القول بھی اگر ہم اس بات قائل ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں غسل عشاءین کیا ہے، یعنی وہ رات کو غسل انجام دینا یہ شرط متاخر ہے، کس کے لیے؟ صحت کے لیے کہ جو صحت پہلے واقع ہو رہی ہے اس روزے کے لیے، یعنی وہ روزہ صحیح ہوگا جو آپ نے انجام دے دیا جب آپ بعد میں غسل انجام دیں گے، تو یعنی وہ صحت مشروط ہے اس غسل شب سے، اور وہ غسل جو کہ شرط ہے وہ بعد میں۔ بس یہاں پر آپ دیکھیں کہ مشروط مقدم ہے، شرط بعد میں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ شارع نے تو جہاں پر سبب اور مسبب کی بات ہے وہاں پر مسبب کو سبب پر مقدم کر دیا ہے، جیسے غسل جمعہ کی جو مثال ہے کہ وہاں پر سبب غسل جمعہ جو ہے وہ جمعہ ہے، جبکہ آپ یوم الخمیس یعنی یوم الخمیس کو آپ غسل جمعہ انجام دے رہے ہیں، مسبب کو پہلے لے کے آ رہے ہیں جبکہ سبب بعد میں آ رہا ہے، تو یہاں مشروط کی تقدیم تو بطریقے اولا شرط پر جو ہے وہ آسان تر ہے اس کی نسبت، اور اس میں کوئی اشکال نہیں رکھتا، اور شارع نے اس کو بھی جو ہے نمونے موجود ہے مقدم جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعویٰ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس یہاں پر بھی اجازہ مشروط ہے جو بعد میں آ رہا ہے، اور یعنی اجازہ شرط ہے جو بعد میں آ رہی ہے، اور وہ مشروط عقد کا مؤثر ہونا، ملک آور ہونا، مفید ملک ہونا، یہ جو اس اجازے سے پہلے ہے، اور زمانے عقد سے وہ عقد مؤثر قرار پائے گا جبکہ اجازہ بعد میں آ رہا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی شروط شرعی میں اس طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے کہ مشروط پہلے آ جائے شرط بعد میں ہو، تو یوں ممکن ہے کوئی آ کر اس طرح کی دعویٰ کرے۔ آگا فرماتے ہیں کہ مدفوعہ، یہ جو دعویٰ ہے یہ مدفوعہ ہے، مردودہ ہے، درست نہیں ہے۔ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي مَا فُرِضَ شَرْطًا أَوْ سَبَبًا بَيْنَ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ، فرماتے ہیں کہ فرق نہیں ہے ان موارد میں کہ جہاں ایک چیز کو شرط قرار دیا جائے یا سبب قرار دیا جائے وہاں پر فرق نہیں کرتا بین شرعی وغیرہ ہی، شرعی اور غیر شرعی کے درمیان، وہ شرط شرعی ہو یا شرط غیر شرعی ہو فرق نہیں کرتا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز عقلاً محال ہے تو ہمیشہ محال ہے، ہر جگہ محال ہے،
تناقض ہے، محال ہے، تو پھر ہر جگہ محال ہے. ایسا نہیں کہ تناقض شرعی محال نہ ہو اور عقلی جو ہے وہ محال ہو. وتقصیر الامثلہ لا یوجب وقوع المحال العقلی، یہ بہت ساری اس طرح کی مثالیں دینا موجب نہیں بنتا کہ آپ محال عقلی کے وقوع کا باعث ہو. یعنی یہ مثالوں کا زیادتی موجب نہیں بنتی کہ ہم کہیں کہ محال عقلی بس واقع ہو چکا ہے. فہیہ کا دعویٰ، یہ اگر آپ اس طرح کہیں گے تو آپ کی یہ دعویٰ اس دعویٰ کے برابر ہو جائے گی کہ ہم یوں دعویٰ کریں کہ ان التناقض الشرعی بین شیئین لا یمنع عن اجتماعہما. یعنی یہ آپ کی دعویٰ اس دعویٰ کی طرح ہے کہ ہم کہیں کہ تناقض شرعی دو چیزوں کے درمیان مانع نہیں ہے ان کے اجتماع سے کوئی چیز، کہ یعنی ممنوع نہیں ہے ان کا اجتماع، کہ شرعی تناقض ہے لہذا مشکل نہیں رکھتا. لأن النقیض شرعی غیر العقلی، چونکہ آپ یہ علت لے کر آئیں کہ نقیض شرعی کیا ہے؟ غیر عقلی ہے. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعویٰ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اس طرح سے ہو جاتی ہے. فَجَمِيعُ مَا وَرَدَ مِمَّا يُوهِمُ ذَلِكَ. اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو بات واضح ہے کہ فرق نہیں کرتا، تو پھر یہ مثالیں جو یہاں پر دی گئی ہیں، یہ موارد جو یہاں پر لائے گئے ہیں جو ایہام اور وہم دیتے ہیں اس بات کا کہ یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر فرق ہونا چاہیے شروط شرعی اور عقلی کے درمیان، تو ہم کیا کریں اس کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم توجیہ کریں گے اس کی. یہاں پر توجیہ کرنا ضروری ہے چونکہ محال عقلی ہے یہاں پر. فَجَمِيعُ مَا وَرَدَ مِمَّا يُوهِمُ ذَلِكَ، تمام وہ موارد جو اس کا ایہام دیتے ہیں، گمان دیتے ہیں، ظن دیتے ہیں کہ یہاں پر فرق ہونا چاہیے شرعی اور غیر شرعی میں، لا بد فیہ من التزام، ضروری یہاں پر ہم توجیہ کریں، ملتزم ہوں کس بات سے کہ ان المتاخر لیس سببا و شرطا، وہ متاخر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سبب اور شرط نہیں ہے. کہ آپ کہیں کہ یہاں شرط متاخر ہے، مشروط پہلے ہے، سبب متاخر ہے، مسبب پہلے واقع ہوا ہے، نہیں. بل السبب والشرط الامر المنتزع من ذلك، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ سبب یا وہ شرط یہاں پر وہ چیز ہے جو اس سے منتزع ہے، اور وہ وصف انتزاعی، وہ عنوان انتزاعی پہلے ہے اس مشروط سے اور مسبب سے. یعنی میں یہاں پر یہ کہوں کہ جتنے بھی یہ موارد آپ نے بیان کیے ہیں، یہاں پر ایک عنوان انتزاعی شرطیت اور سببیت کا موجود ہے جو مقارن ہے اور اس مسبب کے وہ عنوان، اور جیسے ہی وہ عنوان حاصل ہوتا ہے تو مسبب حاصل ہوتا ہے، متاخر نہیں ہے اس سے. مثلا سبب میں آپ دیکھیں کہ یوم الخمیس المتعقب لیوم الجمعہ، یوم خمیس کے جس کے پیچھے یوم الجمعہ ہے، سبب الغسل، یہ سبب غسل ہے. یعنی یہاں پر جو سبب غسل ہے وہ یوم الجمعہ نہیں ہے جو متاخر ہے، بلکہ یوم الخمیس المتعقب لیوم الجمعہ، یعنی عنوان المتعقب یا الملحوق بیوم الجمعہ، یہ عنوان ہے کہ جو سبب غسل ہے، اور یہ ہم زمان ہے یوم الخمیس کے اور ایک وصف مقارن کے عنوان سے ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر الغسل المتعقب لطلوع الفجر، ان مثالوں میں جو دیگر مثالیں تھیں ہماری غسل مستحاضہ کے لیے، وہاں پر بھی عنوان انتزاعی ہے کہ الغسل المتعقب لطلوع الفجر شرط لوجوبہ، یا الصوم المتعقب بالغسل اللیلی صحیح، کلن وہاں پر تمام ان موارد میں عنوان انتزاعی موجود ہے سببیت اور شرطیت کا. اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہاں پر یہ ہے عنوان انتزاعی ہے تو یہاں پر ہم کیوں عنوان انتزاعی درست نہیں کر سکتے؟ ہم کہیں کہ العقد المتعقب بالاجازہ سبب للنقل والانتقال، یہاں پر بھی اجازہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ شرط متاخر ہم اس کو نہیں لیتے تاکہ یہ مسائل پیش آئیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر شرط پہلے حاصل ہے اور وہ عنوان انتزاعی ہے، یعنی عنوان لحوق اور عنوان تعقب کو ہم یہاں پر بھی بیان کریں تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن ذالک لا یمکن فی ما نفی، لیکن یہ ان موارد میں جو یہ عنوان انتزاعی ہے ہمارے اس معنی نفی میں ممکن نہیں ہے. بے ان یقال کہ آپ یوں کہیں کہ ان الشرط تعقب الاجازہ ولحوقها بالعقد، کہ آپ کہیں کہ یہاں پر بھی شرط جو ہے وہ تعقب اجازت ہے، یعنی العقد المتعقب بالاجازہ، یہ ہے عنوان انتزاعی، تعقب ہے، لحوق ہے اس اجازے کا اس عقد کی نسبت، عنوان لحوق ہے یہاں پر. فرماتے نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. وَهَذَا أَمْرٌ مُقَارٍ لِلْعَقْدِ لَا تَقْدِرْ لِجَازَةٍ، اور آپ پھر کہیں کہ یہ جو عنوان انتزاعی ہے یہ ایک چیز ہے، ایسی چیز ہے جو مقارن ہے اس عقد کے، اگر اجازت آ جاتی ہے تو یہ مقارن ہے پہلے سے اسی عقد کے ساتھ. تو یہاں پر بھی شرط پہلے ہے، مشروط بعد میں، کیا مشکل ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے آپ. کیوں؟ لِمُخَالِفَتِهِ الْأَدِلَّةِ، یہ دلائل کے مخالف ہے، دلائل کے اندر خود رضایت مالک شرط ہے،
وصف عنوانی یا اس طرح سے جو ہے وہ کوئی عنوان انتزاعی مد نظر نہیں ہے وہاں پر، دلائل کے مخالف آپ یہاں پر عنوان انتزاعی کو شرط کے عنوان سے لے کر آئیں۔ پھر ایک اور توجیہ آگے کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیں گے کہ اللہم الا یقال، مگر یہ کہ مگر یہ کہ مثلا ہم کہیں کہ یکون مرادہ بالشرط ما يتوقف تأثیر السبب المتقدم فی زمانہ علی لحوقہ، کہ ان یکون مرادہ بالشرط، ہم یہ کہیں کہ ان کی مراد شرط سے کیا ہے، ما یتوقف تأثیر السبب المتقدم، فرماتے ہیں کہ شرط سے مراد وہ چیز ہے کہ سبب متقدم کی جو تأثیر ہے فی زمان ہی، اپنے زمان میں، موقوف علی لحوق ہی، شرط سے مراد ایک ایسا عنوان، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لحوق پر سبب متقدم کی تأثیر اپنے زمان میں موقوف ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ھذا مع انہ لا یستحق اطلاق الشرط علیہ، اس پر اصلا شرط کا اطلاق جو ہے وہ نہیں آتا، کہ آپ لحوق جو ہے یعنی آپ مراد لیں شرط سے کہ ایسی چیز کہ جس کے لحوق پر تأثیر سبب جو ہے وہ موقوف ہے، یعنی تأثیر پہلے ہے، اسی کے زمان میں ہے، لیکن جب وہ چیز اس کے ساتھ آ کر ملحق ہو جاتی ہے تو یہ مراد ہے کہ جیسے ہی ملحق ہوئی وہ اپنے زمان میں سبب جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے۔ اس کی تاثیر جو ہے وہ کیا ہے، موقوف ہے، اور عقد اپنے زمانے میں جو ہے اجازے سے پہلے اس کی تاثیر متوقف لحوق اجازے پہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ خود جو ہے ایک سوری بہرحال ایک ایسی شرط، اگر آپ یہ مانا لیتے ہیں تو ھذا مع انہ لا یستحق اطلاق الشرط علیہ، کہ اطلاق شرط اس پر جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آپ شرط کو جو ہے وہ اس پہ اطلاق کریں، چونکہ یہاں پر جو ہے یہ اجازہ شرط تاثیر نہیں ہے، اور اس سے جو ہے عقد کی تاثیر وابستہ نہیں ہے، بلکہ لحوق ہے، یہاں پر خود اجازہ نہیں ہے، تو یہ اس پہ شرط کا اطلاق نہیں آتا۔ غیر صادق علی الرضا، یعنی ما انہ لا یستحق اطلاق الشرط علیہ، اس کے علاوہ کہ اطلاق شرط اس پر صدق نہیں کرتا، یعنی استحقاق نہیں ہے یہاں پر شرط کا اطلاق اس پر، غیر صادق، اس کے علاوہ اصلا یہ صادق نہیں ہے رضا پہ، یعنی ہمارے اس معنی حنفی میں آپ جو ہے وہ اس عنوان کو رضا پر صادق نہیں لا سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے، رضایت ہے، چونکہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ لأن المستفاد من العقل والنقل اعتبار رضا المالک فی انتقال مالہ، چونکہ حکم عقل اور نقل سے خود وہ رضایت جو مالک کی ہے اس اپنے وجود خارجی اور حقیقی سے شرط انتقال ہے، شرط ہے جو ہے کہ مثلا اس مالک کا جو مال ہے وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو، اور نہ جو ہے وہ لحوق اور اس کا تعاقب، یہ نہیں ہے، یعنی مستفاد عقل و نقل سے اعتبار رضایت مالک ہے اپنے اس وجود خارجی کے ساتھ فی انتقال مال ہی، اس مالک کے مال کے انتقال میں، نہ جو ہے وہ لحوق، نہ جو ہے مثلا وہ تعاقب ہے، اور جب اس طرح سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ بِدُونِ طِيبِ النَّفْسِ، اور حلال نہیں ہے غیر اس مالک کے لیے اس کی طیب نفس کے بغیر وہ چیز، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ لُحُوقُهُ فِي حَلِّ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ وَانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْمَالِكِ، اور اس کا لحوق جو ہے عقد کا یہ فائدہ مند نہیں ہے غیر کے تصرف کی حلیت میں اور سلطنت مالک کے انقطاع میں، کہ غیر تصرف کر سکتا ہے اور مالک کی سلطنت منقطع ہو گئی، وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی، یہ عنوان لحوق آقا فرماتے ہیں کہ مفید یہاں پر نہیں ہے۔ تو بس روشن ہو گیا کہ شرط سے مراد جو ہے یہاں پر عنوان لحوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پہ نہ تو اطلاق شرط آتا ہے، نہ یہ صادق ہے لحوق رضا پر کہ آپ اس سے رضا مراد لے سکیں، اور جبکہ ہماری عقل و نقل سے جو چیز مستفاد ہے وہ رضایت مالک ہے، اور اس کی طیب نفس کے بغیر حلیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، اور عقد کا لحوق مفید نہیں قرار پاتا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید کچھ اور نکات کو واضح کریں گے اس کاشفہ کے حوالے سے جو دلائل دیے گئے ان کے رد کے سلسلے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔